مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما۔ احباب اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے کمنٹ باکس میں نام اور علاقہ لکھ کر مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال یہ ہے، میرا نام خلیل اللہ ہے، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ بات سچ ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو اس کے ماں کے نام سے پکارا جائے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قیامت کے دن انسان کو اس کے ماں کے نام سے نہیں بلکہ اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پہ بات ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل اور اسی طرح سنن ابی داود، حدیث پاک کی 2 کتب ہیں، اس کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ او لوگو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنا نام اور اپنے آباء و اجداد جس انداز سے چلے ہیں تمام کے نام اچھے ہونے چاہیے۔ یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن تمہیں تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، تو اس لیے تمہارے نام بھی اچھے ہونے چاہیے اور تمہارے آباء و اجداد کے نام بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اس حدیث پاک سے واضح طور پہ یہ بات سمجھ آ گئی کہ انسان کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اور اس حدیث نے ایک دوسرا سبق بھی دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ناموں کو اچھا رکھا کرو۔ تو انسانوں کو یہ بھی چاہیے کہ جو ان کی اولاد اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے تو نام اس انداز کا ہونا چاہیے جو معیوب نہ ہو۔ یہ والدین کی ذمہ داریوں، حقوق میں سے ایک ہے کہ ان کے نام کو اچھا ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ جس طرح خلیل اللہ صاحب آپ نے بلوچستان سے پوچھا ہے، ایک اور ساتھی سے بھی میری اس حوالے سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ حضرت اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ قیامت کے دن حضرت انسان کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، پھر تو آپ پھنس گئے ہو۔ میں نے کہا ذرا پھنسائیے، کہاں پہ مسئلہ ہے اور کیا بات ہے؟ کہا دیکھو، اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت انسان کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو والد ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ کس سے پکارا جائے گا؟ کہا اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو میں نے کہا پھر تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نہیں ہے، پھر کیا کرو گے؟ کہا حضرت آدم کی والدہ نہیں ہے نا، باقیوں کی تو والدات ہیں۔ تو میں نے کہا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے نا، باقیوں کے تو والد ہیں۔ تو یہ بات صرف اور صرف یہ دیکھی جاتی ہے کہ چند ایک چیزیں مستثنا ہوتی ہیں، تو تمام کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ والد نہیں ہیں تو ان کو ان کے باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا کیونکہ والد ہی موجود نہیں ہے۔ تو یہ بات جہاں پہ آپ والدہ کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو حضرت آدم کی والدہ نہیں ہے، تو دونوں چیزوں کو انسان کو سمجھنا چاہیے، پھر اس کے بعد نظام چلانا چاہیے۔ ایک اور بات بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ جو بندہ عہد شکنی کرتا ہے، ایگریمنٹ کو توڑتا ہے، بات طے کرنے کے بعد 2 نمبری کرتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو پکارا جائے گا، ایک جگہ بنائی جائے گی، اس لوکیشن پہ تمام اس کو افراد کو جمع کیا جائے گا جنہوں نے ایگریمنٹ توڑا ہوگا، اور وہاں پہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکار کے جمع کیا جائے گا۔ حدیث بخاری ہے، تو یہاں سے بھی سمجھ آ گیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ دی ہے کہ حدیث پاک نے بتا دیا، تو اس لیے یہ قوم میں بڑا مشہور ہے کہ والدات کے نام سے پکارا جائے گا، اور اس کی بھی وہ ایک وجہ بتاتے ہیں کیونکہ سب کے والد، کیونکہ چند ایک وہ بھی تو ہوتے ہیں جو غیر حلالی ہوتے ہیں اور ان کے تو والد مشہور ہی نہیں ہوتے یا معلوم ہی نہیں ہوتے، تو پھر اس لحاظ سے اللہ رب العزت والدات کے نام سے پکاریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں حدیث پاک میں تو صراحت، واضح 2 ٹوک ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حدیث پاک نے بتا دیا کہ ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، تو اس لیے ہمیں بھی یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا چاہیے۔